بتایا جائے کہ 1 کلو چینی لے کے اب دوسری کلو لے کے واپس نہ آنا، غداری اس کو کہتے ہیں۔ غداری اس کو کہتے ہیں، غداری اس کو کہتے ہیں کہ نواز شریف عوام کا وزیر اعظم تھا، عوام کے ووٹوں سے آیا تھا، سلیکٹڈ وزیر اعظم نہیں تھا، سلیکٹ ہو کر نہیں آیا تھا، کسی کے کندھوں پہ چڑھ کے نہیں آیا تھا۔ جب ایسے وزیر اعظم کو اقتدار سے باہر نکالنے کے لیے آپ اداروں کا استعمال کرتے ہیں، پاکستان کے قومی اداروں کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کو غداری کہتے ہیں۔ جب آپ بغض نواز شریف اور بغض پاکستان مسلم لیگ نون میں جب آپ پاکستان کے قومی اداروں پر انگلیاں اٹھواتے ہیں، ان کو داغدار کہتے ہیں، داغدار کرتے ہیں، عوام کی نظر میں قومی اداروں کو مجرم ٹھہراتے ہیں، اپنی نالائکی اور اپنی نااہلی کی وجہ سے آپ قومی اداروں کو تنقید کی آگ میں جھونکتے ہیں، عوام کے بالمقابل لا کر کھڑا کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ غداری۔ اور جانتے ہو، اور سنو غداری کس کو کہتے ہیں، اور سنو غداری کس کو کہتے ہیں۔ عمران خان جب بھارت کی سرزمین پر بیٹھ کر اپنی فوج اور ISI کے خلاف دشمن ملک میں ووٹ پر ڈاکہ ڈال کر ایک سلیکٹڈ کو 22 کروڑ کے سروں پر مسلط کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں غداری۔ اب جانتے ہو غداری کیا ہوتی ہے؟ جب آپ زبردستی گھونس اور دھاندلی کے ساتھ ڈرا دھمکا کر میڈیا کو خاموشی کی زنجیروں میں قید کرنے کی کوشش کرتے ہو، اس کو کہتے ہیں غداری۔ جب آپ قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی جیسے بے داغ ججوں کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہو صرف اس لیے کہ آپ سچ بولنے والے ججز کو برداشت نہیں کر سکتے، جب ججز سچ بولیں گے، جب ججز آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو عمران خان کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے تم قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی جیسے ناموں کو داغدار کر کہتے ہو اور عدلیہ کو متنازع بناتے ہو، اس کو کہتے ہیں غداری۔ جب تم مذہبی جماعتوں کو نواز شریف کے خلاف استعمال کرتے ہو، جب تم فیض آباد میں دھرنے چلاتے ہو، شیخوپورہ کے عوام سے پوچھنا چاہتی ہوں، یاد ہے وہ دن جب مسلم لیگ نون کی حکومت کے خلاف فیض آباد میں دھرنے ہوئے تھے؟ یاد ہے نا وہ دن؟ تب تو تم نے ان کو نواز شریف کے خلاف استعمال کیا تھا اور ان کے ساتھ مل کر نعرے لگا رہے تھے، تم نے تو مذہب
کسی کو محمد آصف صاحب کے منہ پہ کالی سیاہی پھینکی گئی یاد ہے نا وہ دن اور یاد ہے وہ دن اور جب تمہاری اپنی حکومت آئی جب ہمارے پاکستانی بھائیوں کی لاشیں اور زخمیوں کو مسجدوں میں اکٹھا کیا گیا میں نے دیکھا جب لباس ہمارے جو پولیس والے تھے جس طرح ان کو شہید ہونے کے لیے یہ تو صرف بیانیہ دیا تھا نا جن حقائق کو نواز شریف نے بیان کیا تھا نواز شریف کے مخالفین نے اور دشمنوں ہو رہا ہے اور آج فلسطین میں جو مظالم ہو رہے ہیں آج اسرائیل نے فلسطین کے اوپر جو ظلم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں یاد ہے نا کہ اس یہودی کے اپنے رشتے دار کے سب کے حق میں کیمپین کس نے چلائی تھی اور آج تم ایک بھی فلسطینیوں کے حق میں سمجھ کر کے تم سمجھتے ہو کہ تم نے فلسطینیوں کے خون کا حق ادا کر دیا قوم کو وہ وقت بھولا نہیں جب تم گولڈ سمتھس کی جا کر وہاں پر کیمپین چلا رہے تھے آج کس منہ سے تم فلسطینیوں کے حق میں بات کرو گے عوام کو بھی وہ منظر بھولا نہیں ہے اور آخر میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں شیخ اقرا کی شعروں کہ اس بات کا یقین رکھنا میں جانتی ہوں کہ اس نالائق اور نااہل کی وجہ سے عوام پر آج مہنگائی کا لاقانونیت کا نااہلی کا نالائقی کی قیامت ٹوٹ پڑی ہے میں جانتی ہوں لیکن اس بات کی تسلی رکھو کہ اس رات کی صبح انشاءاللہ تعالیٰ طلوع ہونے کو ہے نواز شریف کا سورج انشاءاللہ تعالیٰ ایک بار پھر طلوع ہونے کو ہے مسلم لیگ نون نواز شریف شہباز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کا سورج ایک بار پھر طلوع ہونے کو انشاءاللہ تعالی اور قوم یہ جان گئی ہے قوم یہ پہچان گئی ہے کہ اگر اس ملک کے حالات کوئی ٹھیک کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ غداری کے فتوے بانٹنے والوں کو کہ تمہارے غداری کے فتووں پر اب کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں ہے اور اگر تم نے جاوید لطیف جیسے محب وطن
وطن سے محبت کرنے والے کو اگر تم نے غدار کہا تو یاد رکھنا کہ تمہارا یوم حساب قریب ہے. عوام کے فیصلے عوام پر چھوڑ دو. عوام کے فیصلوں کو عوام پر چھوڑ. میں آج ہر اس شخص کے ساتھ کھڑی ہوں جو نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہے. اور اگر میں شیخوپورہ کے عوام کے ساتھ کھڑی ہوں اور شیخوپورہ کے عوام ذرا میرے ساتھ مل کر نعرہ لگا دو کہ اگر تم نے شیخوپورہ کے بیٹے جاوید لطیف کو غدار کہا تو یاد رکھو کہ نہ صرف شیخوپورہ کا ہر انسان شیخوپورہ کا ہر بسنے والا غدار ہے بلکہ ہم سب غدار ہیں. انشاءاللہ اصل غدار ثاقب نثار. اصل غدار اصل غدار اصل غدار ثاقب نثار. اصل غدار اصل غدار. دیکھو ایک اور بات مجھے یاد آ گئی. اگر غداری کے فتوے بانٹنے کا اتنا ہی شوق ہے تو جن کو آئین اور قانون نے غدار کہا ہے ان کو راتوں رات مشرف کو ملک سے فرار کیوں کرا دیا؟ وہ ہسپتال میں کمر درد کے بہانے چپکے چپکے فرار ہو جاتے. نہ کسی عدالت میں اتنی ہمت ہے نہ کسی اور میں اتنی ہمت ہے کہ پرویز مشرف جیسے سرٹیفائیڈ غدار کو پاکستان میں بلائے. اور جسٹس کیا نام ہے جسٹس وقار سے ان جیسے بہادر ججز کو تاریخ یاد رکھے گی ہمیشہ. اور نہ صرف جسٹس وقار کو بلکہ اس کی عدالت کو جس کو صفائے ہستی سے لپیٹ دیا گیا. یاد رکھو کہ جس کو تم آج غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہو تاریخ ان کو ملک کے اور قوم کے اور مٹی کے ہیروز کے طور پہ یاد رکھے. اور وہ وقت دور نہیں جب اس دھرتی کا بیٹا جاوید لطیف انشاءاللہ تعالی بہت جلدی ہمارے درمیان ہوگا. بلکہ وہ وقت بھی قریب ہے جب اس دھرتی کا بیٹا نواز شریف انشاءاللہ تعالی ہمارے درمیان ہوگا. شیخوپورہ کے بھائیوں آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میری عزت افزائی کا شکریہ. آپ کی محبتوں کا شکریہ. آپ کے بنا اطلاع کے بغیر کسی نوٹس کے اپنی بہن اور بیٹی مریم نواز کا استقبال کرنے کا بہت بہت شکریہ. شیخوپورہ کے ہر بسنے والے کو مریم نواز کا سلام پہنچے. اور آخر میں میرے ساتھ نعرہ لگا دو جاوید لطیف جاوید لطیف شہباز شریف
مسلم لیگ نون شیخ پورہ اور آخر میں نواز شریف بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ.